الحمدللہ رب العالمین نحمدو نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ آج ہم جو درس کی شروعات کر رہے ہیں وہ ہے محرم کے مہینے کی سب سے بڑی بدعت نوحہ۔ ہم اسے قرآن کی آیاتوں سے اور صحیح احادیث سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بدعت جو ہے عام رسم اختیار کر چکی ہے روزمرہ کی ہماری زندگی میں۔ ہم دیکھتے ہیں موت اور نوحہ۔ سب سے پہلے محرم الحرام کے لیے میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 آپ کے سامنے رکھوں گی۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے جو ہے سال کی گنتی بتائی، اور ان میں 4 مہینے جو ہے حرمت والے قرار دیے گئے، اور ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یہ کہا گیا۔ اس آیت کے لیے ہم حدیث دیکھتے ہیں، ہمیں حدیث ملتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4626، صحیح مسلم حدیث نمبر 1679/29۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا
جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ اسی آیت کے لیے ہمیں اور ایک حدیث ملتی ہے جو حرمت والے مہینوں کے لیے صحیح بخاری 1349، صحیح مسلم 1353445 اس مہینے میں یا ان مہینوں میں قتال، خون ریزی، شکار، حتیٰ کہ درخت تک کا کاٹنا ممنوع ہے۔ ہر طرح کے ظلم سے جو ہے یہ ان 4 مہینوں میں ہمیں روکا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہا ہے، جس کے لیے مفسرین ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے دن ہیں، ان دنوں کو یاد کرو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر احسان کا معاملہ کیا، جب تمہیں کیا کیا؟ فرعون سے نجات دی اور تمہیں جو ہے رہائی عطا کی۔ اب یہاں ہمارے لیے جو ہم درس کر رہے ہیں شروع، اس میں مقصد ہے موت اور موت پر جو نوحہ کیا جاتا ہے اس چیز کو ڈیٹیل سے بیان کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ كل نفس ذائقة الموت۔ اس کا ترجمہ ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو بھی پیدا ہوا ہے اسے ہر حال موت آئے گی۔ اب سورہ نساء آیت نمبر 78۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ۔ سورہ نساء آیت نمبر 78۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ موت سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا، چاہے وہ مضبوط قلعوں میں ہی ہو، موت ہر حال تمہیں آ پکڑے گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں بیان کرتے ہیں: قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں بیان کیا: كل من عليها
جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ ان تمام آیتوں کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اللہ عز و جل نے موت برحق ہے اور اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اور جو ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ تمام آیاتیں ہمیں موت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب موت سے ریلیٹڈ کچھ بدعتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ظہور پذیر ہوئی، اب ہم انہیں دیکھتے ہیں، جسے نوحہ قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نوحہ کیا ہے، نوحہ کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ حالت غم میں میت پر رونا، چیخنا، چلانا یا ماتم کرنا، اسے نوحہ کہا جاتا ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت غم میں اپنا چہرہ پیٹنا، اپنا دامن پھاڑنا اور جاہلیت کی باتیں کرنا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے اسے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جس گھر میں ماتم اور نوحہ کرنے کی رسم ہو، اس گھر میں مرنے والا اگر مرنے سے پہلے نوحہ کرنے سے منع نہیں کرے تو مرنے کے بعد نوحہ کرنے والوں کا عذاب میت کو ہوگا۔ جو ماتم کیا جاتا ہے اور جو نوحہ کیا جا رہا ہے تو اس کا عذاب کسے ہوگا؟ مرنے والے کو ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مرنے والا نوحہ اور ماتم کرنے کی وصیت کرے تب بھی نوحہ کا عذاب میت کو ہوگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس پر نوحہ کیا جائے اس نوحہ کی وجہ سے اسے عذاب ہوتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اسے بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ حدیث ہے کہ موت پر، میت پر خاموشی سے آنسو بہانا جو ہے وہ جائز ہے۔ ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری میں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین کے وقت میں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ خاموشی سے جو رونا ہے، آنسو جو فطری عمل ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہم کو حدیث ملتی ہے ابو داؤد میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے وقت نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ سننے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم کو حدیث ملتی ہے مسلم میں، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں زمانی جاہلیت کی 4 کام ایسے ہیں جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، اپنے حسب پر فخر کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کے حسب پر تانا زنی کرنا۔ نمبر 3، تاروں سے بارش طلب کرنا۔
نمبر 4 مرنے والے پر بین کر کر کے رونا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے قبل توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندھک کا پائجامہ اور کھجلی خارش کا کرتا پہنایا جائے گا۔ گندھک کتران تارکول کو کہتے ہیں جس میں آگ بہت جلد لگتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نوحہ کرنے والی عورت کے جسم پر تارکول مل دیا جائے گا جس سے سارا جسم جلنے لگے گا۔ یہ حدیث ہمیں مسلم میں ملتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہم کو حدیث ملتی ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لیتے وقت عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کرے گی۔ ہم کو کسی بھی عزیز یا رشتہ دار کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عورت کو اپنے شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم کی زوجہ محترمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والی کسی خاتون کے لیے کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ اور شوہر کی میت پہ 4 ماہ 10 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ احادیث اور اس سے بہت زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں جو حوالے کے طور پر ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن یہ 2 گھنٹے کا جو بڑا بیان تھا جو کلاس میں دیا گیا اسے شارٹ کر کے صرف آدھے گھنٹے کا درس اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تمام احادیث ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں حدیث ملتی ہے مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر ہم کو حدیث ملتی ہے احمد ابن ماجہ میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ چلنے سے منع فرمایا جس کے ساتھ ساتھ نوحہ کرنے والی عورت نوحہ کرتی ہوئی جا رہی ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ اس جنازے کے ساتھ ساتھ نوحہ کرنے والی عورتیں روتی پیٹتی اور چلاتی ہوئی جاتی تھی، مطلب ہائر کیا جاتا ہے، ایسی عورتوں کو بلایا جاتا تھا، اور یہ رسم یہ دستور آج بھی کچھ جگہوں پر قائم ہے۔ اسلام میں یہ ناجائز ہے، اگر کوئی ایسا جنازہ جائے تو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلاف شرع مجلسوں، خلاف شرع دعوتوں میں بھی شریک ہونا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے یہ ہم کو مسند احمد اور ابن ماجہ میں ملتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پردیس میں ان کا انتقال ہوا تھا اور میرے علاوہ میرے اقارب میں سے کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ وہاں، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں ان پر ایسا رونا روگی کہ لوگوں میں اس کا چرچا ہوگا اور بیان کیا جائے گا۔
جب میں رونے دھونے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک عورت میرے ساتھ رونے کے لیے اور میرے رنج و غم کو دور کرنے کے لیے آ گئی کہ یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے سامنے تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہم لوگ رونا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتی ہو، جس کو اللہ عز و جل نے اس گھر سے 2 مرتبہ نکال چکا ہے؟ پھر میں رونے سے رک گئی اور نہ روئی۔ گھر میں شیطان کو 2 مرتبہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسلام لانے کی وجہ سے گھر سے نکالا اور دوسری دفعہ ہجرت کرنے کی وجہ سے۔ اب رونے اور نوحہ کرنے کی وجہ سے پھر شیطان گھر میں گھس جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوحہ کرنا شیطانی فعل ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر میں موت ہو تو اس گھر کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جس گھر میں وفات ہو ان کے ہاں کھانا پکا کر بھجوانا سنت ہے۔ اس چیز کو غور سے اور دھیان سے سنیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، ان لوگوں پر ایسی مصیبت آئی ہے یا فرمایا ایسا موقع آیا ہے جس میں وہ کھانا نہیں پکا سکیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اہل میت کو بڑے یا چھوٹے کھانے کا اہتمام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ان کی صحیح میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میت دفن کرنے کے بعد اہل میت کے گھر جمع ہونا اور ان کے ہاں کھانا کھانا ہم نوحہ میں شمار کیا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ میت کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ میت کے گھرانے والوں کا کھانے پینے کا بندوبست کرے، چونکہ اس مصیبت کے وقت کھانے کی تیاری کا موقع نہیں ملے گا جس سے ان کے بال بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ اب موجودہ زمانے میں اس کی شکل تبدیل کر دی گئی اور وہ کچھ اس طرح تبدیل ہوئی کہ موجودہ زمانے میں جو عزیز و اقارب ہے میت کے گھرانے کے پاس، گھر والوں کے پاس جمع ہو کر دعوت کھاتی ہے، جو اہل میت پر زیادہ گراہ گزرتا ہے۔ اس لیے یہ رسم و رواج درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جنازہ گھر کے باہر نکل جاتا ہے کھانے کے دیگ گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ پہلا دن ہے تو گوشت کا سالن، دوسرا دن ہے تو گوشت کا پلاؤ، تیسرا دن ہے تو اب 2 دن گوشت کھائے گئے تو تیسرے دن چکن۔ پوری ایک گیدرنگ ہوتی ہے، کوئی غم کا تصور نہیں ہوتا۔ موت کے گھر سے باہر نکلتے ہی تمام غم کے تصور ختم ہو جاتے ہیں اور ایک جیسے کوئی دعوت ہو رہی ہو، ایک شور ہنگامہ ہوتا ہے، پلیٹیں لاؤ، کھانا نکالو، گرم کرو، اچار دو۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں اس سے منع کیا گیا ہے اور اسے نوحہ میں شامل کیا گیا ہے جو میں نے آیت پڑھ کر آپ کو سنائی۔ حکم یہ ہے کہ عزیز و اقارب، پڑوسی، رشتہ دار ان کے گھر والوں کو کھانا بھیجے، صرف ان کے گھر والوں تک، جتنے گھر کے ممبرز ہیں ان تک، بالکل سادہ کھانا، بھلے وہ دودھ پاؤں ہو یا دال چاول، ایسے کھانے نہیں کھانا ہے جو ہم آج شادیوں میں بناتے ہیں، وہی کھانے ہم میت کے دن بناتے ہیں۔ تو غم کہاں ہے؟
وہ ایک طرح کا سیلیبریشن ہے، ایک طرح کی رشتہ داروں کی تقریب ہے، دنیا کی باتیں ہیں وہاں، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی عمل جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کتاب توحید میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو موت دے گا، ملک الموت جبرائیل امین کو موت دے گا، پھر سور پھونکنے والے فرشتے اسرافیل کو موت دے گا۔ اللہ اس سے سوال کرے گا کہ اب کون بچا؟ وہ جواب دے گا اللہ عز و جل، تو اور میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملک الموت کو موت دے گا۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو سورہ رحمان کی آیت ہم نے پڑھے 26 اور 27 کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم کو حدیث میں ملتا ہے، جو حدیث ہے صحیح مسلم میں ہم کو حدیث ملتی ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ ساتھ کوئی رونے والی نہ جائے اور نہ میرے جنازے کے ہمراہ آگ ہو۔ جب تم مجھ کو دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالو، پھر مٹی ڈالنے کے بعد میری قبر کے کنارے اتنی دیر تک ٹھہرے رہو جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہاری وجہ سے میں انسیت پکڑوں اور جان لو کہ منکر نکیر فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ نہ آگ جائے گی اور نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت جائے گی، اور دفن کرنے اور مٹی دینے کے بعد میت کی استقامت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم لوگ سب کیا کرتے ہیں، کھانے کے میت دفن کر کے آتے ہیں اور فوراً ہی ہم سب کھانے کے جو ہے پروسیجر میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا ہوتا ہے معلوم کہ اس وقت اس مدفون کے لیے سب سے بہترین، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا اہل و عیال جو ہے اس کے لیے دعا گو ہو، نہ کہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ ہم کو حدیث ملتی ہے جو شخص بدعت کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس وقت تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ پھر ہم کو حدیث ملتی ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ ہم کو حدیث ملتی ہے مسلم کتاب الفضائل میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو غم کا عالم تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر چاند کو گرہن لگ گیا ہے، گویا کہ وہ اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمزدہ ہونے کے باوجود اپنے گھر کے باہر آئے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے اس کو گرہن نہیں لگتا، ایسی ہی باتیں بدعت ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہمیں پتہ چلا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بیٹے کی موت کے وقت ہم یہ حدیث دیکھتے ہیں، تو ان تمام احادیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ محرم الحرام میں جو ماتم کیا جاتا ہے اور وہ ماتم کرنے والے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ان کے محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان احادیث کے ذریعے کیا بتاتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے جو ہے غلط عمل ہے، منع کیا ہوا عمل ہے جس پر وہ بضد ہے، اور ایسا عمل کرنے والوں کو ہم نے حدیث دیکھی مسلم میں
کہ گندھک کا پائجامہ اور کھجلی خارش کا کرتا پہنایا جائے گا جو انہیں آگ میں لگاتار جلتا رہے گا ان کا جسم۔ تو ایسی تمام بدعتیں جو محرم مہینے میں دروازوں کو کھول دیتی ہے، تو ہر اس بدعت سے اگر ہم کل تک بھی کرتے رہے تو صحیح قرآن کی آیتوں اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اور ایسی تمام بدعتوں کو چھوڑنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق ہدایت مانگنی ہے، کیونکہ حدیث تو بے حد ہے، بے حساب ہے میرے پاس، اور جو ہے 2 گھنٹے تک یہ درس چل سکتا ہے، لیکن صرف آدھے گھنٹے میں ہم درس کو ختم کریں گے۔ آخری 1-2 حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو ہم کو ملتی ہیں ترمذی ابواب العلم میں۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہم کو بڑی بلیغ نصیحت فرمائی، جس کو سن کر آنکھیں اشک بار ہو گئی اور دل دہل گئی۔ ایک شخص نے کہا، یہ الوداع کہنے والے کی نصیحت ہے۔ سنو غور سے سب جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کس چیز کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اس کی اطاعت کی تاکید کرتا ہوں، اگرچہ تم پر ایک ایسے حبشی ہی غلام کیوں نہ حکمراں ہو، کیونکہ تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بکثرت اختلاف دیکھیں گے۔ تم ان نئی باتوں سے بچنا جو دین میں نکالی جائے گی، کیونکہ وہ گمراہی ہے۔ تو ہم میں سے جو کوئی ان حالات کو پائے، اسے چاہیے کہ میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے۔ ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری کتاب العلم میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بکثرت حدیثیں بیان کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے دانستہ مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری کتاب الاعتصام میں، عروہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر حج کر کے ہمارے پاس سے گزرے، تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ علم عطا کرنے کے بعد اس کو اسی شکل میں سلب کرے گا، بلکہ علماء کو ان کے علم کے ساتھ قبض کر کے علم کو سلب نہیں کرے گا۔ پھر کٹر جاہل لوگ رہ جائیں گے جن سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور وہ اپنی رائے سے فتوے دیں گے، وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوگے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ ہم ایسے گمراہی کی باتوں سے بچیں اور ان احادیث، صحیح احادیث اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی آیاتوں کی روشنی میں ہر طرح کی بدعت سے خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معلومات عطا ہونے کے بعد اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا، اور جو کچھ ہمارا پچھلا گناہ ہے، جو ہم نے کمی کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسے عمل کیے، تو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر عطا فرما اور ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچا، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ عام دنوں میں، عام زندگی میں بھی قائم ہیں، تو ان تمام بدعتوں سے ہم اللہ کی پناہ اور حفظ امان مانگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے
پڑھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان اور استقامت اور ثابت قدمی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین اللہم آمین۔